احباب اہل سنت بالخصوص وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان بغور سماعت فرمائے، اور یہ اعلان صاحب میت کی طرف سے بھی ہے اور شریعت مصطفیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ۔ مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ سید الثنا، بد مذہب کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، نہ اس کو اپنے ساتھ کھانے پینے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی حدیث مصطفیٰ علیہ سید الثنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنازے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی بھی بد عقیدہ وہابی، دیوبندی، تبلچی، رافضی، غرض کے کسی بھی فرقہ باطلہ کا ماننے والا اگر آ گیا ہو تو فوراً اس جنازے مبارکہ سے باہر نکل جائے۔ ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے فتنے جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی اور تطہیر مولوی کا ساتھ دینے والا بھی اگر اس جنازے میں شریک ہو تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ سید الثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی، دیوبندی نظریات رکھتا ہو یا احباب اہل سنت بالخصوص وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان بغور سماعت فرمائے، اور یہ اعلان صاحب میت کی طرف سے بھی ہے اور شریعت مصطفیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ۔ مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ سید الثنا، بد مذہب کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، نہ اس کو اپنے ساتھ کھانے پینے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی حدیث مصطفیٰ علیہ سید الثنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنازے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی بھی بد عقیدہ وہابی، دیوبندی، تبلچی، رافضی، غرض کے کسی بھی فرقہ باطلہ کا ماننے والا اگر آ گیا ہو تو فوراً اس جنازے مبارکہ سے باہر نکل جائے۔ ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے فتنے جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی اور تطہیر مولوی کا ساتھ دینے والا بھی اگر اس جنازے میں شریک ہو تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ سید الثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی، دیوبندی نظریات رکھتا ہو یا مولوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حال۔ سامنے جنازہ رکھا ہے، جنازہ پڑھانے سے پہلے وہاں کے امام صاحب ہوں گے یا جو بھی ہوں گے جن کو جنازے کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، گھر والوں کی طرف سے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ ان کے جنازے میں کوئی دیوبندی، وہابی اور بریلی مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ اس جنازے میں شامل نہ ہو۔ چلیے، اگر دیوبندی اور غیر مقلد وہابیوں کو دور کیا گیا تو ایک تھوڑی دیر کے لیے چل سکتا ہے، لیکن ان کی بیچاروں کی مخالفت، نفرت و عداوت تو اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ خود کو بریلوی کہلاتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت پر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اسی بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی۔ ان دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کے بھی نام لیے گئے کہ دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو، جو کوئی الیاسی جماعت کو ماننے والے ہوں وغیرہ ذالک، ان سب کو بھگانے کی بات کہی ہے اور ان سب کو شریک ہونے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن و حدیث کا حوالہ دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغیرہ ذالک۔ اگر اتنا ہی شوق ہے کہ بریلی مذہب کے اس گروپ کے جنازے میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو تو اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب میت کا اعلان ہو رہا تھا اسی وقت یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ اس کے جنازے میں
بریلی مذہب کے اس گروپ کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہوگا۔ ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو مشہور ہے جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بزرگان دین اور علماء کرام سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں ہے۔ نماز تو اسلام کی بنیاد تھی، شادی کرنا اسلام کے فرائض میں شامل نہیں ہے، سنتوں میں ہے۔ نماز تو فرض ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً تو کافر ہے، عقیدے میں ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، عملاً تو وہ کافر ہے نماز چھوڑ کے۔ لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ جو نماز چھوڑتا ہو اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت واجبہ دائمہ متواتر مسلسل یعنی داڑھی یہ نہ رکھے تو اس کا جنازہ نہیں جائز، یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے۔ شادی کے بارے سے میرا خیال ہے کوئی بوڑھے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک روایت گھاڑ لی ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ شادی کر لیں۔ بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں نہیں بیاہ کرا دو جی، آپ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوئے گا، کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا، تھوڑا بھی بیڑا غرق کرے گا تو جنہوں لے آئے گا وہ بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے خاندان کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونک دے دنیا کے اندر ہی، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ نماز تو پڑھ لیں، اس کی غلطی کا وبال اس پہ رکھیں، اس سے بڑی چیز ہو جاتی ہے عقیدے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہم کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، رفع الیدین نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں آپ سنت کے مطابق یہ پیچھے پڑھ لیں، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہوتا۔ وہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 694 نمبر حدیث کہ ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اور 695 نمبر حدیث میں حضرت عثمان کو جب آ کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت کے اس حوالے سے کہ امیر المومنین ہیں، اور مسجد کا امام بھی امیر المومنین ہوتا تھا، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نماز ان کے پیچھے پڑھو، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو۔ نماز ہی تو ایک کامن اجتماعی مسلمانوں کی نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسپٹ کریں اسے۔ یار یہ جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ اٹیچ ہوئے ہیں، یہ مطلب مریخ سے آئے ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے نکلے ہیں؟ تو اگر میرا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا اے بھی کافر او بھی کافر او بھی کافر، نمازہ چھوڑ دو انہوں نے پیچھے، رشتے نال منقطع کر لو، اپنی 1.5 دی مسجد بنا لو،
یہ دعوت پھیلنی تھی، فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ حکمت ہے.